کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا ان کے, اب حضرت مریم تو کہہ رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے, یہودی کیا کہہ رہے ہیں, نا 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 یہ نہیں ہو سکتا بھائی, معاذ اللہ تم نے کیا کیا ہے, زنا. دوسری کرامت کیا ہوئی, بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کے وہ جو محل میں ان بزرگ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, فوراً حاضر. توحید پرس یہ لفظ سن کے فوراً کیا کہتا ہے, سبحان اللہ. یہ کس کی قدرت ہے, اللہ کی. لیکن جس کو توحید کا لیبل لگا کے نا امت کو شرک کے فتوے جس نے لگانے ہوں, وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا. آج فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں نا, تو جب توحید والی ذہنیت سے آپ وہ کرامتیں سنو گے, آپ بولو گے سبحان اللہ یار, اللہ کیا کیا کر رہا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ. لیکن اگر آپ نے شرک کی اینک لگائی ہوئی, آپ کو ہر چیز سے شرک کی بو آتی ہے اور آپ ہر چیز میں غلط تعویل ہی کرتے ہو, تو آپ کہتے ہو یہ فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. حالانکہ فضائل اعمال کی کرامتیں توحید سے بھری ہوئی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ توحید پرست آدمی ایسے واقعے کی تصدیق کر دے گا بشرطے کہ مستند ذرائع سے ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے بیٹری چارج کر رہا ہو بیٹھ کے, کچھ بھی پھینک رہا ہو بیٹھ کے. آپ کو جیسے بہت سے جھوٹے قصے مشہور ہیں. کرامت میں یہ ہے کہ سند کیا ہونی چاہیے, مضبوط, ورنہ جھوٹی کرامتیں بھی بہت ہیں, تو جھوٹی کو سچی سے مکس نہ کریں. ورنہ آج ہر بدعتی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ حضرت جی نے یوں ٹنڈ پہ ہاتھ رکھا بال نکلا ہے, وہ ٹنڈ پہ ہاتھ رکھ کے بال نہیں نکلے ہوتے, وہ تو تیل ایسا لگا لیا ہوتا ہے اس نے, یا کوئی کچھ کھا لیا ہوتا ہے. تو جھوٹ بھی اس میں بہت ہے, زیادہ تر تو جھوٹے قصے ہی ہیں. لیکن ان جھوٹے قصوں کی نفی میں بعض لوگ جو قرآن و سنت کو نہیں جانتے, لیبل لگاتے ہیں قرآن و سنت کا, وہ ان جھوٹے قصوں کے ضمن میں سچے قصوں کا بھی صرف اس بیس پہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض اس بیس پہ انکار کرتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے کسی بزرگ سے ہو سکتا ہے تو صحابہ سے کیوں نہیں ہوا. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ان کا ایک امتی اٹھا کے لا رہا ہے, سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آ گئے؟ خود لا سکتے تو بولتے کہ کون لے کر آئے گا. تو کرامت کا صادر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ جس سے کرامت صادر ہو رہی ہے وہ کم درجے کا ہے, جس سے صادر ہو رہی ہے اس کا مقام زیادہ, جس سے کرامت صادر نہیں ہو رہی اس کا مقام کم. عین ممکن ہے کم درجے کے ولی پہ ہاتھ پہ کرامتیں ہوں, جو زیادہ اچھا ولی ہے اس کے ہاتھ پہ کرامتیں نہ ہوں. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ جس شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ اعلی درجے کا شہید تھا. بھئی یہ اللہ کی مرضی جس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے, یہ اللہ کی مرضی. تو اس میں ہمیں گہرائی میں جانے کی, باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب کسی شہید کے خون سے آ رہی ہے ہم سبحان اللہ کہیں گے کہ یہ کس کی قدرت ہے, اللہ کی. یہ شہید کی تھوڑی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. تبھی جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود آدمی جو بزرگ جو تھے, وہ جیسے ہی تخت لے کر آئے ہیں, دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے لے آؤں, یہ کہا اور آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا اٹھ کے گلے ملتے ان بزرگ سے, زندہ باد یار, تو ہے بندہ ہے بھائی, تیرا مجھ پر احسان ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, فلما رآہ مستقرا عندہ, جیسے ہی ابھی پلک جھپکی نہیں ہے دیکھا, اس بندے نے کہا اور آ گیا, قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا مطلب, یہ بھائی تیرا کمال نہیں ہے, کرنے والا کون ہے, اللہ کر رہا ہے. لیکن اللہ اگر تیرے ہاتھ پہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پہ نہیں کر رہا, تو یہ تیری فضیلت کی بہرحال دلیل ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, نہیں سمجھانا بھی بہت مشکل ہے. میں یہ چھوڑ رہا تھا یہ جملہ, اس لیے میں نے درمیان میں لا کے جب نہیں لگایا تو غلط جگہ نہیں لگ گیا. وہ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہ اس کی علامت تو ہے نا کہ باقیوں پہ جن سے جو کام نہیں ہو رہا ون سے ہو گیا. وہی کہتے ہیں نا, جن سے بچے ایسی زبان بول رہے ہوتے ہیں, ونوں نے بولا ہے, کہتے ہیں نا, جن نے تو نہیں بولا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب آپ وہاں جائیں گے وب میں بھی آؤں گا. میں نے کہا یہ وب کیا ہے بھائی, یہ وب بھی نکالا ہوا ہے لوگوں نے, تو ون بھی نکالا ہوا ہے. تو جن سے نہیں ہوا ون سے ہو گیا.
لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا بہرحال اس کی بھی فضیلت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے تگڑے تگڑے اولیاء کرام موجود ہیں. بات آ رہی ہے؟ اب سمجھو میں نے کئی سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ عامل نہیں تھے, نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی علم کیے ہوئے تھے. یہ جو تعویذ کا اثر اگر ہو رہا تھا یہ ان کی کرامت ہے, اس کا عامل بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اس طرح کرامت ظاہر کی کہ پرچی میں کسی کو بسم اللہ لکھ کے دے دی اور کہا پانی میں گھول کے پی جا, بس اس میں اللہ نے کیا کر دی؟ جان ڈال دی. تو ہوتا ہے یہ. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن؟ بھائی آپ کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں, جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے بزرگ ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کبھی نظر ہی نہیں آیا یہ. تو جن کے ہاں ہوتے ہیں, میں اپنے شیخ کی کرامت جانتا ہوں, لیکن میں ان کرامتوں کے واقعات آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیان نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے کہ کرامت شریعت نہیں ہے, اور ان کرامتوں کو زیادہ بیان کرنے سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں, لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کرامت. وہ ہے نا, وہ لوہا نکال رہا ہے, اندر سے کیلے نکال رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, یہ شیطانی تصرفات ہیں. اس لیے کہ کرامت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے انسان شریعت کو فالو کرتا ہو. جو شریعت ہی کو فالو نہیں کر رہا اس کے ہاتھ پہ کرامتیں تھوڑی ہوں گی, اس کے ساتھ تو شیاطین ہوتے ہیں, وہ کچھ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے ہم زیادہ ان واقعات کو, میرے اپنے شیخ کی کچھ کرامتیں تھیں, ہم ان کو زیادہ بیان نہیں کرتے, اس لیے کہ اصل کیا ہے بھائی؟ شریعت ہے. قرآن و سنت پہ جو چل رہا ہے, ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو وہ ٹھیک ہے, اور جو قرآن و سنت پہ نہیں چل رہا وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے, ہم اس سے متاثر ہونے والے بالکل بھی نہیں. وہ ہوتا ہے نا زندہ, ہمیں کیا پتہ نہیں شعبدے ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے وہ مرا ہی نہ ہو, کم وقت ویسے ہی لیٹا ہوا ہو, پھر اس نے زندہ کر دیا, وہ کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے باتیں کر رہا ہے ہم سے. تو یا ہمیں خواب آ رہا ہو, یہ مسمرزم کر دیا ہو. بعض دفعہ دماغ پہ مسمرزم بھی ہو جاتا ہے, دماغ کیپچر کر لیتے ہیں, پھر جو سمجھاؤ گے آپ کی کھوپڑی شریف میں آ جائے گا. وہ کھوپڑی تو شریف ہے نا, اس کو تو بیچاری کو جو سمجھاؤ اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے وہ. تو یہ کرامت کے قبیل سے ایسے واقعات ہوتے ہیں بہت. تو اچھا خیر, کچھ واقعات اور آ رہے تھے ذہن میں, لیکن چھوڑو ابھی. تو ہم ویسے ہی ان کرامتوں کو اس لیے کہ بھائی اصل تو عمل ہے نا, تو عملی زندگی کو اگر حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ جو بزرگ تھے کرامت کی وجہ سے نہیں تھے, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے تھے, تو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ایک چیز ظاہر کر دی. تو انہوں نے ہمارے شیخ جو ان کے شاگرد تھے ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی یہ ہو جائے, یعنی آپ بھی جب کسی کو تعویذ دیں تو فوراً کیا ہو جائے؟ فائدہ ہو جائے. اور اس کے لیے لوگ میرے بڑے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے شیخ بڑے خاندانی, انہوں نے کہا حضرت میں ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں اللہ بس مجھ سے دین کا کام لے لے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اور بڑی کرامت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک بزرگ کی کرامت دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا, اللہ سے التجا کروں گا, تو آپ کے اندر بھی ہے. انہوں نے کہا پھر میں تو اسی میں لگ جاؤں گا نا, میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں تو بس دین کا کام کر کے جاؤں. تو ایسے ایسے خاندانی شیخ ہم نے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا خیر, اور میں بھی یہ کام نہیں کرتا ویسے, میرے میں کرامت ہے بھی نہیں, میں تو پرچی لکھ کے بھی دوں گا, میں تو ویسے ہی لکھ کے دوں گا 4 کر لے, پھنسو گے اور کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو عورتوں کو ٹھکانہ دو یار, اتنی بیوہ طلاق یافتہ عورتیں, ان کو ٹھکانہ دو, کیا کرنا ہے؟ مسائل اللہ سے دعا مانگو, سب سے بہتر کیا ہے؟ دعا مانگو, تعویذ گنڈوں سے نکالو اپنے آپ کو. خیر